بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا مناقب، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت، مناقب میں سے ایک منقبت، کتاب بحار الانوار 31ویں جلد روایت ہے، وہ روایت جس میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زبانی وہ فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں جن میں مولا کائنات کا کوئی اور صحابی شریک نہیں ہے، کسی اور صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں رہا۔ 70 فضائل بیان کیے جو مولا کائنات کے فضائل ہیں، جس میں پیغمبر اسلام کا کوئی صحابی شریک نہیں ہے۔ 34ویں فضیلت ان 70 فضائل میں سے میدان مباہلہ کی فضیلت ہے۔ میدان مباہلہ عیسائیت اور اسلام کی جنگ، ایک طرف سے عیسائی تیار ہو کر آئے، ایک طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مناظرہ ہوا، مناظرے کا موضوع تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں نے ثابت کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، پیغمبر اسلام نے ثابت کرنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب تورات ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوڑھوں کا علاج کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے، اور اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ بحث ہوئی، ادلہ پیش کی گئیں، عیسائیوں نے اپنی دلیلیں دیں، پیغمبر اسلام نے اپنی دلیلیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی قرآن مجید کی اس آیت مطابق انہیں سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی مثال ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بغیر والد اور والدہ کے ہو سکتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کم از کم والدہ موجود ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان واضح دلیلوں کو تسلیم نہیں کیا۔ جب تسلیم نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم نازل ہوا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان یہ تھا، میرے حبیب، اگر کوئی علم کے بعد بھی بحث کر رہا ہے، اگر کوئی بندہ یقین کے بعد بھی بحث کر رہا ہے تو پھر کج حجتی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انہیں کہہ دیجئے ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلا رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی خواتین لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین لے کر آؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے کر آؤ۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ حکم سنایا۔ پیغمبر اسلام اگر ان کی جگہ پر کسی کو لے کر گئے ہیں تو مولا کائنات فرماتے ہیں فکانت نفسی نفس رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میری جان ہی اللہ کے رسول کی جان تھی۔ اور خواتین کی جگہ پر اگر کوئی گئی ہیں تو پیغمبر اسلام کی لخت جگر مادر حسنین حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گئی ہیں۔ ابناءنا کی جگہ پر، پیغمبر اسلام کے بیٹوں کی جگہ پر سرکار حسن و حسین علیہم السلام گئے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوا، جب انہوں نے چہرہ حسن کو دیکھا، جب انہوں نے چہرہ حسین کو دیکھا، جب انہوں نے یہ پنجتن پاک کا اکٹھا دیکھا، نادم القوم فسألوا رسول اللہ الاعفاء فاعفاہم، پشیمان بھی ہوئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معافی بھی مانگی، جب معافی مانگی تو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ پھر ایک تاریخ ساز جملہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں والذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قسم کہ جس نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اس کی قسم کہ جس نے قرآن مجید کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دل پر نازل فرمایا، لو باہلونا لمسخوا قرادتن و خنازیر، قسم بخدا اگر ہمارے ساتھ مباہلہ کرتے تو انسان نہ رہتے، اللہ کی ذات انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیتی۔ یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ منقبت ہے کہ جس میں کوئی بھی صحابی مولا کائنات کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ مولا کائنات اس فضیلت میں یکتا ہے، مولا کائنات اس فضیلت میں اکیلے ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں محبان امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام میں سے شمار فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔